سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان کا کوئی حصہ بادشاہی میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو وہ اگر ایسا ہے تو وہ نہیں دیں گے لوگوں کو اس میں سے نقیرہ کچھ بھی، ذرہ برابر بھی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس میں نے دی ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو میں نے عظیم بادشاہی دی۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان کی اولاد میں کوئی تو ایمان لے آیا، ومنہم من صد عنہ، اور کوئی ان میں سے ایسے تھے کہ اس سے رک گئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جہنم بھڑکائی ہوئی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا میرے احکامات سے، سوف نصلیہم نارا، جلد ہی میں ان کو داخل کر دوں گا آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی میں بدل دوں گا اس کو ایک دوسری کھال دے کے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکیم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، جلد ہی میں ان کو داخل کر دوں گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں جوڑیاں ہوں گی پاک، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو میں گھنی چھاؤں میں داخل کر دوں گا۔ سامعین کرام، گزشتہ اقوام کا تذکرہ آ رہا ہے
آج کا سبق جو ہے گزشتہ سبق سے جڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق جو ہے گزشتہ سبق کے ساتھ ہی ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ جو اپنے آپ کے بارے میں کچھ فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے ممیز اور ممتاز سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پاک صاف، نیک طینت، پاک باز بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جو اوہام پرستی میں مبتلا ہیں اور شیطان کی طاغوت ہستیوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی کہنا مانتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور خاص شان نزول کے حساب سے سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو بالکل، نقیر کہتے ہیں وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، یا گندم کے دانے کے اوپر وہ تھوڑا سا ہلکا وہ بھسی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تب تو فیض اللہ اتون الناس نقیرہ، تب تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے، یعنی یہ ایسے بخیل ہیں، کنجوس ہیں کہ اگر ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوتا تو یہ اس میں سے بالکل خرچ نہ کرتے، بلکہ بات یہ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون، کیا یہ حسد کرتے ہیں اس بات پہ، ان نعمتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو دی ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، اور ان کو ایک بڑی بادشاہی عنایت کی تھی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے ان کو میں نے بادشاہی بھی عطا کی، اس میں یعنی ان کی اولاد میں نبوت بھی جاری رکھی۔ لیکن جب یہ لوگ بگڑ گئے اور ان تعلیمات سے رک گئے تو پھر منہم من صد عنہ، بعض لوگ جو تھے ان میں سے ان کی تعلیمات سے انحراف شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے تھے اس سے انہوں نے انحراف شروع کر دیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو جہنم جو ہے ان کے لیے کافی ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے فقد آتینا ابراہیم الکتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا تو وہ اس پہ آزمائش میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے امام بنا رہا ہوں، تم بڑے ہوگے، تم رہبر ہوگے، پیشوا ہوگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے تو یہ نعمت دے رہے ہیں لیکن میری اولاد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا لیکن یہ ساتھ کہا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پہنچتا۔ تو اس میں دو نقاط ہیں سامعین اکرام۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام، عالمین کے لیے میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اور تمہاری اولاد سے بھی میرا یہ وعدہ ہے جو تمہارے راستے پر چلیں گے ان کو میں اور اقوام کی رہنمائی عنایت فرماؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ان کی اولاد سے بھی کیا تھا، لیکن اے یہودو تم
ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے اولاد ہو، لیکن بنو اسماعیل جو ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور میں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس میں پیغمبر زیادہ آ گئے، اور بنو اسماعیل میں پھر اب یہ پیغمبر آیا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف یہ پیغمبر آئے ہیں، اور وہ تو ان شرائط کو پوری کرتے تھے۔ یہ لوگ جو اب یہ امت مسلمہ ہیں، یہ ان شرائط کو پوری کرتے ہیں جو امامت کے لیے کسی قوم میں ہونی چاہیے۔ تو بنو اسماعیل یعنی تم کیوں حسد کرتے ہو؟ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے۔ تو یہ آگے جو مضمون ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور ان کو بڑی بادشاہی دی۔ تو بعض اس میں جو ایمان لائے ان کو میں نے بادشاہی عطا فرما دی، اور بعض اس سے رک گئے۔ تو جو لوگ اس سے ہدایت کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کا اب ٹھکانہ کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، سعیرہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سعیر بھڑکائی ہوئی آگ، یعنی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، سامعین کرام اب تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا میرے احکامات سے، سوف نصلیہم نارا، جلد ہی میں ان کو داخل کر دوں گا آگ میں۔ ترجمہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس ٹیکسٹ پر آپ غور کریں۔ سیاق و سباق میں جو ہے وہ یعنی مخاطبین جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کافروں کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ وہ سامعین کرام وہی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کافر کا جو معیار ہے یا جو بات ہے کافروں کے لیے، وہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی کافر تو ہم تو کافر ہو نہیں سکتے، اور یہ تذکرہ جو ہے یہ کافروں کا ہے، ان الذین کفروا، اور تذکرہ کس کا سیاق و سباق میں آ رہا ہے؟ مسلمانوں کا آ رہا ہے، اہل کتاب کا آ رہا ہے۔ سامعین کرام یہ بات خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اقرار ہے یا اس سے انکار ہے۔ تو اس شان نزول کے وقت یہود جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کر دیا تھا۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو بھی ہدایت تھی، یہ خود اس لیے آئے تھے مدینے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے، ان کو بھی ہدایت تھی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی امداد کرو گے۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا ان کے پاس وہ ہستی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا۔ تو ان الذین کفروا کفروا بہ، تو سامعین کرام یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ کفر جو ہے وہ عملاً کفر کی روش ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ایک تو ایمان، صاحب ایمان لوگوں کی روش ہے، وہ تقوی والوں کی روش ہے، وہ مسلمانوں کی روش ہے، ایک راستہ ہے جس پر مسلمان متقی مومن لوگ چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور جو اس راستے سے انحراف کر لیں سامعین اکرام اور دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں، تو پھر وہ کافروں کی زد میں آتے ہیں، کافروں کی تعریف میں یا ان کی علامات میں آتے ہیں۔ اور یہ سورہ ابراہیم کی میں آپ کو آیت بتاتا رہتا ہوں
کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کو لیے جو یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، یستحبون ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر۔ تو ان الذین کفروا، یعنی یہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، جنہوں نے انکار کی روش اختیار کر لی، سامعین کرام، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے انکار کر دیا میرے آیات سے، میرے احکامات سے، ان کا اب ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوف نصلیہم نارا، جلد ہی میں ان کو داخل کروں گا آگ میں، یعنی یہ آگ کے قابل ہیں، آگ میں داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تمام گروہ کافرین ہے۔ سامعین کرام، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اب جب یہ آگ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آگ میں جا کے جلیں گے، جب جلیں گے تو آگ تو چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی آگ سے، ظاہر ہے کہ یہ تو مذاق کی بات نہیں ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اب اس میں یہ جل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کھال تو جلے گی، ایسی کوئی وہ کھال تو نہیں ہے کہ بس وہ لوہے کی بنی ہے، کھال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی یا گل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، میں بدل دوں گا ان کو دوسری کھال سے، یعنی ان کی کھال بدل دوں گا دوسری نئی کھال، تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ آگ کا مزہ، عذاب کا مزہ چکے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، ایسا ہوگا، ایسا وہ کر سکتا ہے، ان کو عذاب دے گا، عذاب دے سکتا ہے۔ حکیمہ، کب دے گا یہ اس کی مہلت، یعنی اس کی مشیت پر انحصار ہے کہ کب ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ آئیں گے، لیکن عذاب جو ہے ان پر بہرحال آئے گا۔ سامعین کرام، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اب ایمان والوں کا اللہ پاک تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ضرور لگاتا ہے۔ بعض وقت جو ہے عمل صالح کا نمبر پہلے کر لیتا ہے، ایمان کا نمبر بعد میں کر لیتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں اور عمل صالح کی بات جو ہے وہ بعد میں لاتے ہیں۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلہم، میں جلد ہی ان کو داخل کر دوں گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ذلیلا، ان کے لیے وہاں پاک صاف جوڑیاں ہوں گی، شوہروں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے شوہر ہوں گے۔ حقیقت کیا ہے اس کی ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں میں نے وہ نعمتیں تیار کر دی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے جو نہ کسی آنکھ نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے
دل میں اس کا خیال قدرے گزرا ہے۔ اب یہاں تو وہ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ میں باغات میں ان کو داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فی ازواج، اس کے لیے جوڑیاں ہیں، وندخلہم ذل، گھنی چھاؤں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں پسند ہیں، یعنی ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، گھنی چھاؤں اچھی لگتی ہے، باغات اچھے لگتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کا شور ہو رہا ہے، اس میں ہمارا گھر ہو، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے قدرتی طور پہ۔ دوسری، ان مردوں کو عورتیں اچھی لگتی ہیں، عورتوں کو مرد اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جوڑے جوڑے بنا کے رکھوں گا، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اس کی تفصیل آئی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں جو چیزیں مرغوب و محبوب ہوتی ہیں نفسانی طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہوں گی، تو یہ مثال کے طور پہ ہیں، یہ ساری نعمتیں مثال کی، تو اصل نعمتیں اسے کہیں بڑھ چڑھ کے ہیں۔ سامعین اکرام، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اب یہاں تھوڑا سا مضمون جو ہے اس کا رخ جو ہے صاحب ایمان لوگوں کی طرف مڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی، یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ یہ ہمارے تمام نظام زندگی پر محیط ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو حوالے کر دو اس کے جو اس کے اہل ہیں، یعنی جس کی جو امانت ہے اس کو تم تؤدو، اس کو دے دو، وہ امانت اس کو واپس کر دو۔ امانتیں، سامعین کرام، امانتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے پاس یہ جسم جو ہے، ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں۔ اگر یہ روح ہے تو یہ بھی اسی کی پھونکی بھی ہے، اگر یہ جسم ہے تو یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ اسی کی عطا کردہ ہیں، اور یہ بطور امانت ہمیں دی ہیں۔ یہ زندگی بطور امانت ہمارے حوالے کی گئی ہے، یہ جسم، یہ تمام قوتیں سامعین اکرام ہمارے پاس بطور امانت ہیں، اس کے ہم مالک ہرگز نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، ان تمام نعمتوں کے ہم ہرگز مالک نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے اس کی ملکیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرے، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو یعنی اگر ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا، بنسبت اس کے کہ اس کے معنی ہم محدود کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امانتوں کو حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ امانتوں کو حوالے کر دو جو اس کے مالکین ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، ہمیں یہ زندگانی دی ہے، قوتوں بھرا جسم دیا ہے، اس میں ہمارے پاس وقت بھی ہے، وقت، قوتیں، یہ مال دولت اور یہ اولاد، بیوی اولاد، یا جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام، اگر ہم یہ بطور امانت دیا ہے لیکن ہمارا جو مقصد پیدائش ہے، یعنی اللہ تک قرب الہی، معرفت الہی، دیدار الہی، جو ہمارا مقصود واحد ہے، اس کو اگر کوئی اپنی منزل اور مقصود بنا لیتا ہے تو سامعین کرام اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس جو امانتیں آپ کو دی ہیں اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی، بلکہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ اگر آپ اس امانت کو واپس اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک کی حقیقی ہے اس کے حوالے کر دیں گے
اور پھر زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیں گے، اپنی منشا یا اپنی خواہشات پر عمل کرنا آپ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اللہ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اللہ کا دیا ہوا اختیار اللہ تعالیٰ کو، جو کہ بطور امانت تھا آپ کا، اختیار کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں سامعین کرام کی اختیار جو ہے وہ جامع ہے، یعنی اگر مال ہے وہ بھی اس اختیار کے ماتحت ہے، اگر آپ اختیار نہیں دیں گے تو مال کیسے دیں گے؟ تو بنیادی طور پہ جو دینے والی چیز ہے وہ اختیار ہے، حوالے کرنے والی چیز، جو مالک کے حوالے کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اختیار ہے سامعین کرام۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اللہ، عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی ہے۔ تو اگر یہ اختیار مال و جان اللہ تعالیٰ پر اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر آپ اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق اس جسم مال و جان کو خرچ کریں گے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو امانت اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو بطور امانت دی تھی مال و جان، وہ واپس لوٹا دی، یعنی اپنے اختیارات سے آپ دستبردار ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اپنے مقصد کے حصول کے لیے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیا۔ قرآن میں یہ بات ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیا، اپنی رضا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اختیار کر لیا، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے سر کو جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، منافق نہیں ہے، مخلص ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سامعین کرام، بڑی یعنی جامع آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ مال و جان سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ واپس اس کے سپرد کر دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کی خواہشات اور اس کی رضا کے سامنے جھکا دیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو سامعین کرام میں نے آپ کو ایک وسیع تناظر میں اس آیت کا ترجمہ سنایا، لیکن اب یہ ہے نا کہ جو شخص ایسا کر لے گا، اس کو باقی امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا غلام بن چکا ہے۔ اب غلام تو جو مالک کہے گا وہی کرے گا، تو امانت میں خیانت، جو چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں کسی کی یا جو حقوق ہیں، وہ یہ پھر ضرور ادا کرے گا۔ سامعین کرام، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو میرا حکم یہ ہے کہ تم انصاف سے فیصلہ کرو۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، بلکہ عدل سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین اکرام، تقریباً اسی قسم کی آیت ہے وَأَن تَحْكُمُوا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ کرنا یعنی کسی کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ بھی سامعین اکرام ایک وسیع تناظر میں یہ بات اگر ہم لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک جو ہے وہ راعن گڈریا، بکریوں کو چرانے والا، اور حاکم یعنی تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے اپنی جگہ پر۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے شوہر جو ہے وہ بیوی پر نگران ہے، بیوی یا گھر والوں پر، یعنی شوہر حاکم ہے عورتوں پر، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پر نگران ہیں۔ اسی طرح دکان میں آپ چلے جائیں تو دکان میں جو دکاندار ہے وہ دیگر ملازمین پر نگران ہے، حکمران ہے۔ اور اس کے علاوہ سامعین اکرام اگر آپ دیکھیں دفتر میں جائیں تو دفتر کا جو باس ہے وہ اپنے ملازمین پر جو ہے وہ نگران ہے، حکمران ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا جہاں ہوگا تو اس کو مختلف فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی، انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ گھر میں انصاف، گھر میں شوہر انصاف کرے اور بیوی جو ہے بچوں پر انصاف کرے، عدل سے کام لے۔ اسی طرح سامعین اکرام دکان میں دکاندار جو ہے اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرے، آفس میں باس جو ہے اپنے نوکروں سے، اپنے ملازمین یا ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ سامعین اکرام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو عدل سے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، یعنی اللہ کی جو یہ نصیحت ہے یہ بہت ہی اچھی ہے۔ نعمہ یا نعمہ، نعمہ بہت ہی اچھی یہ نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اے مخلوق، اے میرے بندو، میں تمہاری ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو تو میں سن رہا ہوں، تمہارے اعمال کو، تمہارے طریقہ کار کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک دوسرا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آپ کو معلوم ہے سورہ نساء مدنی صورت ہے، تقریباً 5 ہجری کی اس کا شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ معاشرہ، ایک معاشرے کی تکمیل ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پہ اس یعنی جو حاکم ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جن کو فوقیت دی ہے، یا جو ہمارے حاکم ہیں، تو اس ایک معاشرے کی یعنی ایک معاشرہ بن نہیں سکتا جب تک اس کا ایک امیر ہو، اور امیر ہو نہیں سکتا جب تک اس کا کہنا مانا نہ جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بطور انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے، یہ بات جو ہے
یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا حاکم اعلیٰ جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ ایک بات تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ معاشرے کی بنیادی، یعنی معاشرہ اس کے بغیر بن نہیں سکتا جب تک اطاعت نہ ہو امیر کی۔ تو سب سے پہلے ہمارا حاکم اعلیٰ جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اللہ تعالی ہمارا حاکم اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے یعنی اطاعت جو ہے، یہ ایک اصولی بات نوٹ کر لیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینا اللہ کا اختیار ہے یا یہ اس کا منصب ہے، حکم دینا۔ الا لہ الخلق والامر، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ایک بات بالکل بنیادی طور پر نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم اعلیٰ ہیں، ہمارے باس ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، جس طرح وہ چاہیں گے ہم کریں گے۔ اب اطاعت بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے سامعین اکرام، اللہ کے سوا کوئی ذات اطاعت کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا کہنا مانا جائے یا اس کی اطاعت کی جائے، یہ توحید ہے سامعین اکرام۔ تو سب سے پہلے اطاعت جو ہے بنیادی طور پر فی ذاتی ہی طور پر اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کا کہنا مانا جائے۔ اب پھر وہ جس کا کہنا ماننے کو ہمیں حکم دے تو ہم پھر اس کا کہنا مانیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ انسان ہی کرے گا۔ انسان میں جو مقبول انسان ہے، پیغمبران کرام ہیں، وہ اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تفصیل بتانے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں بنیادی طور پہ سامعین اکرام۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ کون کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتائے گا کون؟ تو جو بتائے گا اس کا حکم ہمیں ماننا ہوگا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ اپنا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ رسول کا حکم پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنے احکامات کا نفوذ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور اس احکامات کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ احکامات ہیں اور تم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی بنیادی حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر مخلوقات میں سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے اطاعت رسول۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ رسول کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، رسول کا حکم بے نہیں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ ہمیں پیش ہی نہیں کر سکتا، اس کا نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی کردار ہے فیصلہ سازی میں۔ فیصلہ سازی یا حکم دینا اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر اس کو پیغمبر علیہ السلام کو حق دے دے تو پھر اس کا تمام احکامات جو ہیں، سامعین کرام یہ بات تھوڑی سی باریک ہے، نوٹ کر لیں، اللہ کا رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اب جو کچھ بھی کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ، یعنی وہ صرف
اللہ تعالیٰ کی ہی کا حکم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم قرآن میں بھی موجود ہو، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قابل اتباع ہے، سارے احکامات جو ہے قابل اتباع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سامعین کرام، یہ چیز جو ہے یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، نہیں، یہ سب رسول جو حکم دے رہا ہے وہ ہمیں اللہ ہی کا حکم دے رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، اپنی خواہش تو ان کی ہے ہی نہیں، اپنی ذات کی طرف سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہو، یعنی صاحبان فیصلہ۔ اب یہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے سامعین اکرام، جس طرح کہ اس میں آپ کو میں نے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تو اسی طرح اولی الامر کی اطاعت تم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہارا جو بڑا ہو اس کا کہنا تم نے ماننا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ تمہیں کوئی حکم نہیں دے رہا تو اس کی اطاعت جو ہے لازمی ہے، فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحبان فیصلہ ہیں۔ اب صاحبان فیصلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا دائرہ کار وسیع ہے۔ سب سے پہلے ہمارا معاشرے کا جو مسلمان بادشاہ ہے وہ ہمارا اولی الامر ہے۔ آج بادشاہ نہیں ہے تو وزیر اعظم ہے، صدر ہیں، پھر وزیر اعلیٰ ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ کمشنر ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ہے، یعنی جو مسلمان، اس آیت کو قادیانی کو کوٹ کرتے تھے پہلے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں یا صاحبان فیصلہ ہیں، تو انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس آیت کو کوٹ کرتے تھے کہ دیکھو انگریزوں کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ اولی الامر، جو صاحبان اختیار ہیں یا صاحبان فیصلہ ہیں۔ لیکن منکم، یہاں منکم کی قید لگائی ہے، اے مسلمانوں تم میں سے جو تمہارے بڑے ہیں ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اور باقی تو پھر تفصیلات ہیں سامعین اکرام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھر میں جو بڑا ہے وہ یعنی مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکمیت، اس کو فیصلے کا اختیار اولی الامر بنایا ہے۔ آپ کی روحانی لائن میں آپ کے شیخ ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پیر ہیں، آپ کے نائب رسول ہیں، ان کی اطاعت کرنی لازمی ہے سامعین اکرام۔ ان کے حکم کی اطاعت آپ نے لازمی کرنی ہے، اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف حکم نہ دیں تب۔ یہ ایک شرط ہے سامعین اکرام، کیوں کہ آگے بیان ہو رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازعہ ہو گیا کسی کام کے بارے میں، فَرُدُّوهُ، یعنی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اولی الامر ہیں انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا جو تمہارے خیال میں شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، رسول کے طریقے کے خلاف ہے، تو پھر تم نے کہنا نہیں ماننا۔ یہ اصولی بات یاد رکھ لیں سامعین اکرام کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ ہاں اگر خالق کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے پھر مخلوق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں پھر وہ آ جاتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے مابین تمہارے اور حکم دینے والے کے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اب فیصلہ کیسے کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہمیں حکم دیتا ہے۔
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی کرنی ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ ایسا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے۔ سامعین کرام، یعنی آپ نے یہ اطاعت، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کچھ میں نے پہلے بھی سنا دیا، لیکن پورا ان کا قول یہ ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اسلام جماعتی مذہب ہے، ایک جماعت ہوگی تو اسلام کا پورا نفاذ ہو سکے گا۔ سامنے اگر جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، تو پھر اس کے پھیلنے کے امکانات جو ہیں بہت کم ہیں۔ سامعین کرام، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، جماعت نہیں ہو سکتی امیر کے بغیر۔ آپ خود تصور کر لیں، ایک اسکول ہے، وہاں کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے، ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، یہ کیسا اسکول ہے بھائی؟ یا کوئی ہیڈ ہی نہیں ہے یا پرنسپل نہیں ہے، تو سامعین کرام یہ یعنی جماعت کا امیر ہونا ایک بہت لازمی بات ہے۔ ہمارا تو ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی جماعت کہنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور نہ ایسا کوئی امیر ہے، یعنی جو من حیث القوم جس پر سب کا اتفاق ہو۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں، اور ہر ایک کے پھر اپنے اپنے امیر ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں ہے، یہ فرقوں میں بٹے میں ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، اور یہ فلانا ہے اور یہ ڈھمکانا ہے۔ یہ ہم بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے ہمیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت پیدا کرو۔ اس کے بارے میں بات چیت تو ہوتی رہتی ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اور امیر ہو نہیں سکتا کہ جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ امیر کی اطاعت نہ کرو تو وہ کیسا امیر ہو گیا؟ تو یہ سامعین کرام اسلام جو ہے، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سارے خد و خال اسلامی معاشرے کے، اسلامی جماعت کے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آج معاشرہ بکھرا ہوا ہے، آج معاشرہ بٹا ہوا ہے، فرقوں میں بٹا ہوا ہے، کوئی جو ہے ایک دوسرے کی امامت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی نہیں ہے کہ جب سارے لوگ جو ہیں اس پر متفق ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں، جو صاحبان فیصلہ ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، ان کی تم نے اطاعت لازمی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، یعنی اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اس کا آغاز بھی اچھا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔